نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کے سارے مسئلوں کو حل فرما دیں۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، تنگی کے حوالے سے ہے۔ ہر بندہ اس کے لیے پریشان ہے اور ہر بندے کی اس کے لیے دوڑ ہے، اور اس کی وجہ ہمارا اللہ رب العزت سے کمزور تعلق بھی ہے کہ ہم نے خود کو رزق کمانے کے لیے اتنا تھکایا، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری لی کہ میرے بندے تیرا رزق میرے ذمہ ہے اور میں تجھے رزق پہنچا دوں گا، لیکن ہم نے جب ذمہ داری خود لی تو پھر ہم پریشان ہوئے۔ بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملا اور ایسی اللہ کی نعمتیں تھیں، میں حیران ہو رہا تھا کہ عجب لوگ تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے، عرش سے، جنت سے کھانے بھی آ رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو ترکاری چاہیے، ہمیں تو لہسن پیاز چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے مانگی تو پھر اللہ رب العزت نے کاشت وغیرہ کرا دی، ختم ہو گیا من و سلوہ۔ ایسے عجب بندے، بھئی تم کھاؤ، عیش کرو، ہماری بھی عیش لگتی، لیکن نہیں، ناشکری کی۔ اس ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نعمت چھین لی۔ اسی طرح ان کے کپڑے، اب جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا جاتا تھا کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جاتے تھے۔ کتنی آسان زندگی تھی، لیکن اپنے لیے مشقت ڈھونڈی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے مسائل کو حل فرما دیں۔ سب سے پہلی بات اس عمل کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے مسئلہ کو حل فرمانا چاہیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر اس مسئلے کو حل ہونے سے روک نہیں سکتے۔ اللہ پاک ہماری پریشانی دور کرنا چاہیں تو کوئی بندہ ہمیں پریشان کر نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی رزق کے حوالے سے نہ جادو ہو سکتا ہے، نہ بندش ہو سکتی ہے، نہ ایسا کوئی عمل ہو سکتا ہے۔ آپ کو جتنا بھی بتایا جاتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جب اللہ رب العزت قرآن پاک میں 12ویں پارے کی پہلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس زمین کے اوپر یا اس پانی کے اندر جہاں بھی سانس لینے والا جو بھی جاندار ہے، اللہ رب العزت کے ذمے ہے اس کا رزق، اور اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ بھی جانتے ہیں۔ صرف اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ ہم اس کو رزق پہنچائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم اس کا ٹھکانہ بھی جانتے ہیں۔ آپ کے پڑوسی نے یا آپ کے آس پاس والوں نے کوئی دیگ پکائی ہے، کچھ بھی وہ بنا رہے ہیں، تو اب آپ کہے ہیں جی ہمیں بھی تھوڑے سے چاول دیں، تو انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ بھئی بات سنیے، آپ چلیے، ابھی بس دم پہ ہے، جیسے ہی بن جائے گی ہم آپ کو پہنچا دیں گے، ہم نے آپ کا گھر دیکھا ہوا ہے۔ آپ کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ ہر بات کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ اب اس سے بڑی کو تسلی چاہیے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے، میں جانتا ہوں کدھر رہتے ہو تم، کہاں ٹھکانا ہے تمہارا، اس میں پریشان ہونے کی پھر کیا بات ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آج کل عمومی طور پہ آپ کو جادو بتایا جاتا ہے، نظر بد ہے، بندش ہے۔ یاد رکھیے، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں۔ جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں، کبھی کسی کو اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے پیسے نہ دیں۔ اب اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں تو وظیفے کا تھمبنیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت سے وظائف آپ کو ملیں گے سکے کے حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں یاد رکھیے یہ فضول چیز ہے، لیکن آج کل ٹرینڈنگ میں یہ ہے، لوگ ایسی چیزوں کو فالو زیادہ کرتے ہیں، اور آج فالو کر رہے ہیں کل ان چیزوں کو فرض سمجھیں گے۔ اس لیے میں آپ کی گائیڈ لائن کے لیے یہ چیزیں عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، سکوں کے محتاج آپ
نہیں ہیں، آپ اللہ رب العزت سے مانگیے۔ اب اس کے لیے عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث مبارکہ سے عمل بتاؤں گا۔ احادیث مبارکہ بتائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ان شارٹ میں آپ کو ان 3 احادیث مبارکہ سے نچوڑ آپ کو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، آپ اس کو پابندی سے کیجئے۔ اس عمل کی مدت 3 دن ہے، صرف 3 دن سے زیادہ آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ آپ اس عمل کو کریے، یعنی ایک دن میں آپ 3 نمازوں کے بعد اس عمل کو کر لیجئے۔ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، ظہر مغرب عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ یہ پہلی حدیث مبارکہ پر آپ کا عمل ہو گیا۔ اب 2 رکعت نفل آپ پڑھیں، ظہر کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، اور تہجد میں، ساری رات میں جب آپ چاہیں پڑھیے۔ تو ان 3 نمازوں میں آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ پہلی حدیث مبارکہ پر عمل ہو گیا۔ اب دوسری حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرو، پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہے اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ لیے۔ محسوس ایام میں ہے تو نفل نہیں پڑھیں گے، لیکن مصلی پر آ جائیں گے، بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر آپ نے یہ عمل اس سے نیکسٹ کرنا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رزاق و یا اللہ، ان 2 اسماء مبارکہ کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے یا رزاق جل جلالہ، یا رزاق جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق جل جلالہ۔ اس طرح 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس وظیفہ کو، اس عمل کو 11 مرتبہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی کم از کم مقدار 11 مرتبہ ہے، جتنے دفعہ ذکر کیا ہے کم از کم اتنی دفعہ تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جب درود پاک پڑھ لیجئے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ اللہ رب العزت سے رزق کی فراوانی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ آپ رزق دینے والے ہیں، اور آپ رزق دینے کے لیے نہ سکوں کے محتاج ہیں، نہ لونگ کے دانوں پر دم کرنے کے محتاج ہیں، اور نہ سرہانے کے نیچے سکے پیسے رکھنے کے محتاج ہیں۔ اللہ آپ رزق دینے والے ہیں، آپ ہی دیتے ہیں، جیسے چاہے دیتے ہیں، جب چاہے جس کو چاہے آپ فرما رہے ہیں، میں جس کو چاہوں جب چاہوں جتنا چاہوں عطا کر دوں۔ اللہ مجھے عطا فرما دیجئے، میں آپ کی راہ میں بھی خرچ کروں، میری اپنے گھر والوں کے لیے آسانی فراوانی ہو جائے۔ اللہ مجھ پہ کرم فرما دیجئے، آپ نے مجھے جتنی نعمتیں دی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، ایک احسان میرے اوپر اور فرما دیجئے، میری رزق کی تنگی کو دور فرما دیجئے۔ بس اتنی دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی اسی ترتیب سے وظیفہ کر کے آپ اللہ رب العزت سے مانگیے، اور انشاءاللہ آپ اس عمل کو کیجئے پابندی سے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک پر نیکسٹ وظیفہ بھی اپلوڈ کر دیں گے، جب تک مسئلہ حل نہ ہو۔ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ میں تقریر کرتا ہوں، وظیفہ بہت لمبا کر دیتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں نے جو بات کی ہے اس میں سے کوئی میں نے فضول بات کی ہو یا کوئی ایسی آگے پیچھے کی بات چھیڑ دی ہو۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا مختصر سے مختصر ہو۔ اس وظیفہ کو نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے سے پہلے آپ 3 مرتبہ کر لیں تو بہت بہتر ہے، 2 مرتبہ کر لیں، 1 مرتبہ کر لیں، لیکن آپ نے اس وقت تک ڈیلی ہمارے وظائف کو پابندی سے کرنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ ڈیلی میڈیسن چینج ہوتی ہے، کسی نہ کسی میڈیسن سے جیسے بخار بیماری کا آرام آ جاتا ہے، کسی نہ کسی عمل سے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ عمل کے آخر میں درود پاک ضرور پڑھیے گا، یہ نہ بھولیے گا، چاہے بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، شروع آخر میں درود پاک ضرور پڑھیں۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔